وہاں ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا بھی عذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تو سب مانتے ہیں دنیا ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر برا کرو گے تو اس کا عذاب آئے گا، اچھا کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو مشرکین اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو عذاب آئے گا تو ابھی لے آؤ، آپ جو عذاب آئے گا وہ ابھی لے آؤ۔ ایک اعتراض تو یہ کیا کرتے تھے، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، پیغمبر کہتے تھے کہ تم بجائے اس کے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، تم توبہ کے بجائے عذاب میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ ایک ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی آ جائے نا عذاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے کہ ایک ٹائم ہے، متعین ہے، قیامت ایک وقت پہ آئے گی، وہ تمہاری مرضی پہ نہیں آئے گی، تو اگلا ان کا سوال ہوتا تھا پھر وہ کب آئے گی، اس کا ٹائم بتائیں آپ ہمیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بار بار ایک موضوع کو بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، کہ جو شخص بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامنے والا جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس کے ذمہ پیش کرنا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، آپ جب دھوپ کا تصور کریں گے لازمی طور پر سورج کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ دھوپ کا تصور آ رہا ہو اور آپ سورج کی نفی کر رہے ہو، ابے ایکو کر دیا، پہلے ٹھیک تھا یار۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہم کہیں گے یہ دھوپ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج موجود ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی اور دلیل دے بھائی، میں یہ والی دلیل نہیں مانوں گا، کوئی اور دلیل دے۔ چار آدمی گواہی دیں کہ سورج موجود ہے تو میں مان لوں گا، اور چار بھی غفار، ستار، وسیم اور کلیم ہونے چاہیے۔ وہ غفار، ستار، وسیم، کلیم اس کے اپنے مامے ہیں، چاچے ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے، وہ بیان ہی نہیں دے رہے۔ تو اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، یہ چاروں جب تک گواہی نہیں دیں گے نا، میں نہیں مانوں گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا، وہ آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، بولیں گے تو ان چار سے نکلوا لے، زبان سے، چار سے زبان سے نکلوا لے کہ سورج موجود ہے، دیکھ اس نے کہا ہے کہ یہ چاروں گواہی دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر آپ بیوقوف ہوگے تو چاروں سے زبان سے نکلوانے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جاؤ گے۔ عقل مند ہوگے تو آپ بولو گے بھائی یہ دیکھ لے دھوپ ہے، یہ والی لائٹ اور یہ اس طرح کی دھوپ، یہ بتیوں کی، یہ بلب کی نہیں ہوتی، ماننا ہے مان، ورنہ پتلی گلی سے نکل۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان چاروں کو اگلواؤں زبان سے۔ یہ تو پلان معلوم، ایک پلان ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ان چاروں سے یہ اگلوا نہیں جائے گا۔ تو آج بہت سارے باطل فرقے جو ہے نا، غیر مسلم بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہماری مرضی کی دلیل دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے برحق ہونے کی، پیغمبر کے برحق ہونے کی، یا جن مسائل کو تم فالو کرتے ہو ان کے برحق ہونے کی، جو دلیل ہم مانگ رہے ہیں وہ دو۔ غیر مسلم کیا دلیل مانگتا ہے؟ جو مشرکین دلیل مانگتے تھے، وہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ کو چونکہ قیامت کا ٹائم نہیں پتا، اس کی علامت ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ بے بھائی، کسی چیز کا ٹائم پتہ نہ ہونا، یہ اس کی علامت کب سے ہو گئی کہ یہ چیز ہی نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے ایک چیز نے ہونا ہو لیکن ہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہو۔ مجھے پتا ہے میں کب مروں گا، آپ کو پتا ہے آپ کب مرو گے؟ بولو نا۔ اب کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یار ایک نہ ایک دن آپ مرو گے، آپ کہو ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ایک دن مروں گا؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک کوئی بچا ہے نہیں۔ تو کیا، تو جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کیا، یا تو کوئی اللہ کا خاص لاڈلا ہے؟ تو یہی دلیل ہے، سب مرتے ہیں تو بھائی تو بھی مرے گا۔ آپ کہیں اچھا پھر کب مروں گا یہ بتاؤ؟ ڈاکٹر کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے نا میں کب مروں گا، میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اگر عقل مند ہوگا بولے گا بھائی نکل پتلی گلی سے، ٹائم میرا ضائع مت کر، میں نے دلیل دے دی ہے کہ اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایک بھی نہیں بچا، تو کیا الگ سے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آیا ہے اپنے؟ کیا ہے اینٹی وائرس جلوایا تو نے کیا؟ تو یہ دلیل کافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ کب مرے گا، بھائی مجھے کیا پتا کب مروں گا یار، نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ مجھے تیرا پتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ مرے گا نہیں تو۔
وہ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ کب مروں گا. ڈاکٹر کہے گا یا تو غصے سے ٹی اٹھا کے گن پٹی پہ رکھ دے گا اور بولے گا تو اب مرے گا, 5 منٹ کے بعد مرے گا, ٹائم بتا دیا نا میں نے. پھر بھی ڈاکٹر اس کے جواب دینے میں لگ جائے نا تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہے ڈاکٹر. تو اسی طرح یہ جو باطل فرقے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی اوٹ پٹانگ دلائل کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, اسلام پر اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, جن میں ایک اعتراض تو میں نے بتایا, بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ نا کب آئے گی. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا گیا ہے کب آئے گی. آپ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی آئے گی, اور ہر پیغمبر سے پوچھا گیا ٹائم بتائیں, ہر پیغمبر نے کہا نہیں پتا, ہمیں وقت کا علم نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پوری نالج ہی نہیں ہے تو آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا جتنی نالج ہے اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے, ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ہر چیز کی نالج ہے. دیکھو دعویٰ یہ کیا ہوتا نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت. تو دعویٰ اور دلیل آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے. دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ پتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے اس دعوے کی دلیل کے طور پر سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہو سب کچھ پتا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پتا, تو بات غلط ہو جاتی. پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے. پیغمبروں نے یہ کہا ہمیں جتنا پتا ہے اتنا بتا دیا, اور یہ پتا ہے کہ قیامت آئے گی, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ بہت سارے دلائل ہیں, ہم نے 40 سال تمہارے پاس گزارے, اور پھر ہمارے معجزے ہیں, یہ ایسے معجزے ہیں جو شعبدے نہیں ہیں, کیونکہ جو شعبدے جن کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جادو ٹونے والے, ان کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ وراثت کے خرید و فروخت کے نکاح طلاق کے احکام نہیں بتا رہے ہوتے, وہ اخلاقیات کے پیمانے متعین نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ تو اپنے قریب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے. تو اتنے سارے قرائن اور دلائل سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے. اور پھر پچھلی آسمانی کتابیں جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی گواہی دے رہی ہیں. تو اتنی دلیل کافی ہے ہمارے اس دعوے کے سچے ہونے کے لیے. ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق